عزیزان گرامی، ہم اور آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑی آزمائشوں کی دنیا ہے، بڑی پریشانیوں کی دنیا ہے۔ یہاں پہ آنے والا ہر انسان کسی نہ کسی معاملے میں الجھا ہوا ہوتا ہے اور پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ پر مشقت زندگی گزارے اور آزمائشوں سے دوچار ہوتا رہے۔ جب نظام قدرت ہی یہی ہے کہ انسان پریشانیوں سے دوچار ہوتا رہے، آزمائشوں سے ہو کر گزرتا رہے، تو کوئی بھی انسان اپنی زندگی سے آزمائشوں کا خاتمہ نہیں کر سکتا، پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ البتہ وہ اتنا ضرور کر سکتا ہے کہ ان مصیبتوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دے، ان پریشانیوں کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے نہ دے۔ آپ دنیا بھر کے انسانوں پہ غور کر لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ افراد اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو بڑی بڑی مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں، پھر بھی ان مصیبتوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتے اور وہ بڑے صبر کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے بالمقابل کچھ ایسے افراد بھی ملیں گے جو آزمائشوں میں پریشان ضرور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی کشتی حیات کو ساحل نجات تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کے بالمقابل ایک تیسرا طبقہ بھی ہوتا ہے جو بڑا کمزور ہوتا ہے، جس کے حوصلے بڑے پست ہوتے ہیں، جو آزمائشوں میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر کے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، اللہ سے اس دنیا سے رہائی کا سوال کرنے لگتا ہے۔ اس موقع پہ ہمیں یہ سوچنا ہے، کیا واقعتاً شریعت اسلامیہ کسی کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے اور موت کی دعائیں مانگے؟ تو آئیے ہم اس سلسلے میں حدیث پاک کی جانب رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الذکر والدعاء میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ فإن کان لا بد متمنیا فلیقل اللہم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل التحیۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شخص درپیش مصیبت کی بنیاد پر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اسے موت کی تمنا کرنا ہی ہے تو وہ اس طور پہ کہے کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میرے حق میں زندگی بہتر ہو، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہو جائے تو مجھے موت سے ہمکنار کر دے۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی پریشانی، کسی بھی آزمائش اور کسی بھی مشقت پر موت کی دعا مانگنے سے صریح اور واضح الفاظ میں منع کیا، اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ لا یتمنین احدکم، تم میں سے ہرگز کوئی موت کی تمنا نہ کرے لضر نزل بہ، اس مصیبت کی بنیاد پر جو اس کے سامنے ہیں، جو اسے درپیش ہے۔ فإن کان لا بد متمنیا، اور اگر کوئی آدمی اس قدر پریشان ہو چکا ہے، وہ اس قدر بے قابو ہو چکا ہے کہ اب موت کی تمنا کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، تو پھر واضح طور پہ موت کی تمنا نہ کرے، موت کی دعا نہ کرے، بلکہ دعا کرنا ہے، حالات میں سے دوچار ہو کر، پریشان ہو کر دعا کرنا ہی ہے، تو وہ اس طور پہ دعا کرے کہ اللہم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی، اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میرے حق میں زندگی بہتر ہو، وتوفنی، اور تو مجھے موت دے دے، اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، جب کہ میرے حق میں موت بہتر ہو۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان مصیبتوں میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، صبر کرے اور ثواب حاصل کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اللہ سے امید رکھے کہ یہ حالات بدل جائیں گے، اچھے حالات آ جائیں گے، انشاءاللہ ہم اچھے حالات میں اچھی زندگی گزاریں گے اور آزمائشوں سے رہائی حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا،
اس کی آزمائشوں پہ صبر کرنا اور اللہ سے اچھی امید رکھنا، یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ اور اللہ سے موت کی دعا کرنا، اس دنیا سے نجات اور رہائی کا سوال کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن یہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کیسے ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ بعد کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعد کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ پرخطر ہو، لہٰذا موت کی تمنا کرنے کی صریح ممانعت آئی ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حضرت امام میں نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا إِذَا خَافَ ضَرَرًا فِي دِينِهِ أَوْ فِتْنَةً فِيهِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک میں موت کی دعا کرنے کی ممانعت آئی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ انسان دنیاوی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو اور دنیاوی آزمائشوں سے دوچار ہو۔ مان لیجئے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کا دین ہی خطرے میں پڑا ہوا ہے، اس کا مذہب آزمائش سے گزر رہا ہے، اور اسے مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے آزمائشوں کا سامنا ہے۔ اندیشہ ہے کہ میں زندہ رہوں گا تو میرا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے، میرا دین میرے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں موت کی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وقت فعل ھذا الثانی خلائق من السلف عند خوف الفتنة فی ادیانہم، کہ ہمارے بہت سارے اسلاف نے جب اپنے دین میں فتنہ محسوس کیا، اپنے دین کے معاملے میں فتنہ محسوس کیا، تو انہوں نے موت کی تمنائیں کی ہے اور اس کے لیے دعائیں کی ہے۔ لہٰذا دنیاوی آزمائشوں میں الجھ کر کے، پریشان ہو کر کے موت کی تمنا نہ کی جائے، اور اگر حالات اتنے خراب ہیں کہ دعا کرنا ہی ہے، تو وہ پیاری دعا کرے جو آپ نے تلقین فرمائی کہ اللہم احینی ما دامت الحیات خیرا لی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ زندہ رکھ جب تک کہ میرے حق میں زندگی بہتر ہو، اور جب موت بہتر ہو تو پھر مجھے موت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حدیث پاک کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔